اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ 15 جو ہے اس کے ہائی لائٹس دیکھیے تو قرآن مجید وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے لیے پھر ہمیں اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس سے نہیں کر رہے تو سیدھے راستے کی پہچان نہیں ہو رہی۔ پھر ایک بات ہم نے پڑھی تھی کل کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی سوچ سمجھ کر ہمیں بولنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ آخرت کے لیے محنت کیے بغیر یہ سمجھنا کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں تو خود کو دھوکہ دینا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ضروری ہے۔ پھر والدین کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے۔ ان کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، لیکن دعا ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی شخص جو آپ پر احسان کریں، کتنے ہی ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم پر مختلف طرح کے احسانات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کا بدلہ کیسے دیں۔ ان میں سے ایک والدین ہیں۔ تو ماں باپ ہم پر بہت سی عنایات کرتے ہیں، لیکن ہم سب سے زیادہ تنگ بھی ان کو اتنا ہی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ہم ستاتے بھی ان کو ہیں، پھر جب ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم نے والدین کا حق ادا نہیں کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کی اچھی عادتیں، اچھی خوبیاں اپنے بچوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے کہ ہمارے والدین ایسے کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ ان کے لیے دعا کریں تاکہ کچھ نہ کچھ تو ان کے احسان کا بدلہ ہم دے سکیں۔ نہیں دے سکتے لیکن پھر بھی اللہ تو راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر والدین کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان ہے۔ سوچ سمجھ کر وعدہ کرنا چاہیے، وعدے کے معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ کسی بھی نیک کام پر ثابت قدمی ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی عالم اپنے آپ کو بڑا عالم نہ سمجھے۔ اللہ اپنے بندوں پر والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ان اقسنتم لانفسکم، یعنی اگر بندہ کسی پر کوئی احسان کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ دراصل اس کو خود پہنچتا ہے۔ بظاہر وہ دوسرے کے ساتھ اچھا کر رہا لیکن فائدہ جو ہے وہ خود سمیٹ رہا۔ پھر شکر گزاری یہ عمل کے ذریعے ہوتی ہے، صرف زبان سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اولاد کا قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ علم کے لیے سفر کرنا یا نکلنا یہ جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ پھر لمبا لمبا سفر مشکل نہیں لگتا، آسان لگنے لگتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ پارہ نمبر 16 قال علم۔ قیامت کے دن قرآن مجید سفارش بن کے آئے گا۔ ابو امامہ باہلی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں انسان قرآن سے تعلق نہ بنائے۔ پھر قاری قرآن کے لیے اللہ کی رضامندی بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیں۔ تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ تصور کیجئے کتنا خوبصورت ہوگا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس میں اضافہ کیجئے، تو اس کو عزت کا لباس بھی پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، یعنی ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کی جائے گی، ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بھی بلند کیا جائے گا۔ والدین کے سر پر بھی نور کا تاج پہنانے کے باعث ہوں گے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا، یعنی حافظ قرآن ہونا کافی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ، تو اس کے والدین کے قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو اپنی دو ریشمی گھیڑ پہنائے جائیں گے، یعنی لباس۔ پوری دنیا میں ان دو گھیڑوں کی قیمت کے برابر کوئی چیز نہیں، وہ اتنے قیمتی اور اتنے مہنگے ہوں گے، اور دونوں کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا تمہارے بچے کو قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم اپنے بچوں
بچوں کو دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے بے نظام خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں ہم تو ساری چیز نہیں دے سکتے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب قرآن کے درجے تو بلند ہوں گے، ہر آیت کے بدلے درجہ بلند ہوگا، لیکن والدین کی کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کو پیدا کیا، اس لیے کہ انہوں نے بچے کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ کوئی بھی بچہ حافظ قرآن، عالم قرآن نہیں بن سکتا جب تک اس کے ماں باپ کا اس پر ہاتھ نہ ہو اور وہ مسلسل اس کے لیے اپنے خون نہ جلا رہے ہوں، کیونکہ بچہ ہی حفظ نہیں کرتا، ماں باپ کو شاید اس سے دگنا محنت کرنی پڑتی ہے، تو ان کا بھی ایک اعزاز اسی لیے ہوتا ہے، اس کا ایک بدلہ ہوتا ہے جو انہوں نے محنت کی، اس کا اجر جو ہے وہ قیامت کے دن انشاءاللہ والدین کو بھی ملے گا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 75 سے ہمارا پارہ سٹارٹ ہے۔ حصول علم کے لیے صبر شرط ہے۔ اگلی مہم کی طرف گئے، پھر مسکین کی تعریف کا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات زکوٰۃ کا مستحق کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں ویسے تو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق فقراء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، تو مساکین ہوتا کون ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن وہ اس کو انف نہ ہو، یعنی تھوڑا ہو۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہماری بہن ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے لیکن شوہر فوت ہو گئے، بچوں کا بزنس نہیں، کھانے کو نہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ ان کے پاس گھر ہے تو وہ گھر ہونے سے کوئی شخص مسکین کی کیٹیگری سے باہر نہیں آ جاتا۔ اگر اس کے پاس کھانے پینے اور بنیادی ضروریات کے لیے چیز نہیں تو وہ مسکین ہے۔ یہاں مسکینوں کے پاس ایک کشتی تھی بہت بڑی، لیکن اس سے اتنی آمدنی حاصل نہیں ہوتی تھی جس سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس لیے بعض اوقات کسی شخص کے پاس کوئی پراپرٹی ہو سکتی ہے، وہ سیل ہی نہ ہو رہی ہو، لیکن 2 وقت کا کھانا نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسی صورت میں اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں، جس کے پاس ڈیلی آمدنی یا ماہوار ایسی آمدنی ہے یا ویسے ہی اس کے پاس بہت کچھ ہے تو پھر وہ مسکین نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 79، تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے نقصان ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اس کی مصلحت اور حکمت سمجھ نہیں آتی، انسان اس پہ پریشان ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ، تو پس پردہ اس کے پیچھے فائدہ کیا ہوتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو وہاں بھی وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ مسکینوں کے ایک آمدنی کا ذریعہ ہے، انہوں نے اس کو بھی خراب کر دیا، لیکن اس لیے کیوں کیا کہ اگر یہ کشتی عیب دار ہوگی تو ان کے ہاتھ سے نہیں جائے گی، اگر اس میں عیب نہ ہوا تو وہ بادشاہ چھین لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے دوستوں کے لیے حسنی تدبیر کرتا ہے۔ بظاہر تکلیف دہ معاملہ ہے لیکن اس کے باطل میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو مومن کے لیے اللہ کی تقدیر اپنی خواہش سے بہتر ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ کی خواہش ہوتی ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن جیسے کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اپنے آنے والے بچے کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے، اس کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، بہت سے خواب دیکھتی ہے کہ میں اپنے بچے کو یہ بناؤں گی، ایسا کروں گی، ایسا کروں گی، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بیمار ہوتا ہے یا معذور ہوتا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک ضبط آ جاتا ہے کہ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہوئی یا مجھے دعائیں نہیں کرنی چاہیے تھی، تو ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ماں کیا چاہتی ہے اور بچے کے حق میں خود کیا بہتر ہے، یا پھر اس ماں ہی کے حق میں آئندہ اس بچے کی وجہ سے کتنی بھلائیاں لکھی ہوئی ہیں جو اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر ہمیں یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ ہماری دعاؤں کے برعکس ہمارے کام ہوتے ہیں، ہماری خواہشات کے برعکس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہر ہم چیز جو چاہتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتی۔ امام قتادہ کہتے ہیں جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین بڑے خوش ہوئے تھے، اور جب وہ قتل ہوا تھا تو بڑے غمگین ہوئے تھے۔ سوچئے ایک بیٹا ہو کسی کا، وہ بھی بڑی دعاؤں اور تمناؤں سے لیا گیا ہو، اس کے بعد اس کو قتل کیا جائے تو ماں باپ کے دل پہ کیا بیتے گی۔ لیکن حکمت پہ کیا ہے کہ اگر وہ لڑکا زندہ رہتا تو اس کے والدین تباہ ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ والدین نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی آفت اور مصیبت سے بچا لیا جو ان کے اپنے گھر میں پیدا ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے اللہ کی تقدیر جسے وہ ناپسند کرتا ہے، بعض اوقات ہمارا دل گھٹ جاتا ہے نہ کہ یہ چیزیں ایسے کیوں ہو رہی، تو اس تقدیر سے بہتر ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، یعنی بندہ جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے اس سے بہتر ہے جو اللہ فیصلہ کرتا ہے، بظاہر وہ فیصلہ جو ہے وہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ ہوتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں مجبور کر دیتا تو ماں باپ کا بھی ایمان جاتا، کیونکہ بعض اوقات ماں باپ بچوں کی محبت کے ہاتھوں انہی کا دین یا انہی کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کبھی بھی تقدیر کے فاصلوں میں اللہ کو الزام نہ دیجیے کہ وائی می، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں لکھا، یہ چیز میری زندگی میں ہی کیوں آئی۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک
एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, कौन सा अमल अफजल है? आपने फरमाया, अल्लाह पे ईमान लाना, उसकी तस्दीक करना, उसके रास्ते में जिहाद करना। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं इससे आसान अमल चाहता हूँ, यानी मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये सब कुछ कर सकूं। तो आपने फरमाया, अफू दरगुजर करना और सब्र करना। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरा इरादा तो इससे भी आसान अमल का है। आपने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे मामले में जो भी फैसला करे उसको इल्जाम नहीं देना, यानी जिंदगी में कुछ भी पेश आए तो यही सोचना कि इसमें कोई खैर है, मेरे रब ने मुझ पर जुल्म नहीं किया, इसमें भी हिकमत है, इसमें भी मसलहत है, यानी रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा। यानी जब दिल भर आए, दिल परेशान हो, जब चीजें मर्जी के मुताबिक ना हो, तो ये कलमा ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दीजिए, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, यानी मैं अपने रब के रब होने पे राजी हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं। अल्लाह फिर उस शख्स का दिल जो है वो रजा से भर देगा और क़यामत के दिन भी उससे राजी होगा। यानी वालिदैन के हक में सुलह रहमी करने वाला। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने खुद को क्रेडिट नहीं किया बल्कि रब की रहमत बताई, यानी ये तो अल्लाह के अहकाम थे जो मेरे पास आए थे, मैं तो इनकी पैरवी कर रहा। तो अल्लाह के अहकाम दो तरह के होते हैं, एक शरई अहकामात होते हैं, एक कौनी अहकामात होते हैं। शरई वो होते हैं जो पैगंबरों को वही के जरिए बताए जाते हैं, कुरान की शक्ल में है, हदीस की शक्ल में है। और कौनी अहकामात वो जो कायनात के मुतालिक होते हैं, उनके लिए अल्लाह ने अपने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे जिनके जरिए वो अहकामात की तामीर करवाता है। अब देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जब खिज़र अलैहिस्सलाम एक इंसान की शक्ल में ये सारे काम कर रहे थे, तो उन्हें बड़ी हैरत हुई कि ये सब कुछ क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। हालांकि इस तरह के बहुत से काम फरिश्ते हर वक्त करते हैं, किसी की जान ले रहे हैं, कहीं अजाब ला रहे, कहीं बारिश बरसा रहे, कहीं बिजली आ रही, कहीं कुछ हो रहा। हम में से कोई नहीं कहता कि ये ठीक नहीं है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब ये काम किए तो उनको अजीब लग रहे थे, लेकिन जब भी कोई शख्स अल्लाह के हुक्म में कोई काम करता है, वो इंसान हो, वो फरिश्ता हो या पैगंबर हो, हमारी अक्ल में अगर वो नहीं समाता तो हमारी अक्ल से वो बाला है, तो इस पर भी हमें अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाना चाहिए, उस पर ईमान ले आना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर खैर होती है। और जहाँ जो फिर आखिरी वाक़या बयान हुआ कि जिस बस्ती वालों ने उन्हें खाना दिया था, वहाँ खिज़र खाना नहीं दिया था, वहाँ पे खिज़र ने एक दीवार बना दी। अब वो दीवार क्यों बनाई गई? यतीम बच्चों को खजाने को महफूज करने के लिए। और कहा जाता है कि इन बच्चों का बाप आलिम था और बच्चों के लिए बहुत सी किताबें छोड़कर गया था जो उस दीवार के नीचे थीं। यानी खजाने से मुराद सिर्फ मालो दौलत नहीं बल्कि इल्म का खजाना, क्योंकि इल्म की दौलत दुनिया की दौलत से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। बाकी दौलत को इंसान के हाथ से चली जाती है, लेकिन इल्म जो होता है ये इंसान के साथ कब्र में भी जाता है। यहाँ से एक और बड़ी अहम बात पता चलती है कि नेक आदमी की औलाद की हिफाजत की जाती है। यानी अगर आप नेक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उसका सिला आपको अपनी जिंदगियों में नजर नहीं आता, तो अपनी औलाद की खुशी की शक्ल में आप जरूर देखेंगे। और वालिदैन की नेकियों और उनकी इबादत की बरकत से औलाद को दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ लेती है, क्योंकि दुनिया में वो उनके नाम से कमाता है, आखिरत में वो वालिदैन की सिफारिश का भी हकदार हो जाता है। यानी अगर औलाद अपनी नेक नहीं, माँ बाप तंग थे, तो औलाद के हक में वो सिफारिश करेंगे, जैसे हाफिज़े कुरान को सिफारिश का हक मिलेगा, इसी तरह और भी। और फिर जन्नत, औलाद के जन्नत में भी दर्जात बुलंद किए जाएंगे। अपने वालिदैन की मुलाकात के लिए वालिदैन की नेकियों के सबब औलाद की बात परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। इनकी दुआएं भी जब औलाद के हक में कबूल होती हैं तो वालिदैन के लिए ये बाइस इत्मीनान होती हैं। किसी का कहना है कि जब भी मैं किसी सुलझे हुए खुशगवार नौजवान को देखता हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि जरूर इसका बाप साले और नेक आदमी होगा, तब से ये बच्चा इतना सुलझा हुआ है। और मुझे शायद की सदाकत नजर आने लगती है। वकान अबूहुमा सालिहा, तो बाप अगर नेक हो तो फायदा दुनिया में औलाद को होने लगता है। डॉक्टर नबील अज़वी हैं, वो कहते हैं कि मुझे जब नवाफिल की अदायगी में सुस्ती और काहिली होने लगती है तो मुझे अपने बेटे की दुनिया की परेशानियां याद आ जाती हैं कि कहीं मेरी नवाफिल की अदायगी में मेरी सुस्ती औलाद की परेशानी का बायस ना बने। यानी बच्चे एग्जाम्स के लिए परेशान हैं, पढ़ाई में, बिजनेस में, जॉब में, अपनी फैमिली लाइफ में, तो अपने बच्चों की वजह से परेशान है। तो वहां पे देखिए कि वालिदैन की क्या गलती है जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। आप देखिए, जब वालिदैन बुजुर्ग हो जाते हैं तो फिर उनका काम क्या रह जाता है? दुआएं, नवाफिल, इबादत, बच्चों की खैर, और सबसे ज्यादा तरफ कर जो माँ बाप की दुआएं होती हैं वो औलाद के लिए निकलती हैं। इसीलिए वो कहते हैं वकान अबूहुमा सालिहा,
یعنی ان کے ماں باپ نیک تھے، اور اگر ماں باپ نیک ہوں گے، خصوصاً باپ نیک ہوگا تو اس کے اثرات ہوں گے. یہ نہیں کہ ماں کے نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ یہاں باپ کا لفظ استعمال ہوا اس لیے ظاہری معنی کو اوپر لیا گیا. عبداللہ بن مسعود جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے تھے، اے میرے بیٹے، یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے ہے، یعنی میں نوافل اس لیے پڑھ رہا. وہ روتے ہوئے اللہ کے یہ قول پڑھتے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان بچوں کا جن کا خزانہ محفوظ ہوا ان کا باپ نیک تھا، تو میں اس لیے نیک بن رہا تاکہ میری اولاد کو پریشانی نہ ہو. ابن مصعب کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، بے شک میں نے تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکعتیں یا قیام زیادہ کر دیا. یعنی بچوں کے فائدے کے لیے نماز زیادہ کیجیے، اور جو نوافل فرض تو سب اپنے لیے بھی ہوتے ہیں وہ زیادہ کریے، اس امید پہ کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی اور مجھے تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہیں دیکھنا پڑے گی. یاد رکھیے، اولاد کی پریشانی ماں باپ کو اپنی پریشانی سے بھی آگے ہوتی ہے. وہ خود کو بھول جاتے ہیں، اپنے دکھ بھول جاتے ہیں، لیکن بچوں کا دیکھا نہیں جاتا. پھر یہی آیت تلاوت کرتے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جب اپنے بچوں کے اندر کوئی خرابی دیکھیے، بگاڑ دیکھیے، دین سے دوری دیکھیے، تو اپنی نماز، اپنی عبادات، اپنے صدقے، اپنی اصلاح کی طرف آپ توجہ دیں. انشاءاللہ جب آپ کے اندر خیر آئے گی تو وہ خیر خود ہی بچوں میں ٹرانسفر ہو جائے گی، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اکثر لوگ بچوں کو یہ تانا بھی دیتے ہیں کہ تم کیا ہو، تم تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے سب کچھ ہو. تو ہر ایک کے لیے جو ہوتا ہے، کسی خاص بچے کے لیے یہ نہیں ہوتا. سب بچے اپنے والدین کی وجہ سے ہی کچھ بنتے ہیں. یعنی اللہ کا فضل ہے یہ کہ ہر ماں باپ پر کہ وہ بچوں پر محنت کرتے ہیں، لیکن بچے والدین ہی کی وجہ سے آگے جاتے ہیں. والدین ہی ان کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں یا پھر دین اسلام پر لے آتے ہیں. بڑا کردار ہوتا ہے ماں باپ کا بچوں کی زندگی میں. اصول ہمیشہ یاد رکھیے، ہم بظاہر بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ والی بات بھول جاتے ہیں کہ اگر بچہ جھوٹ بول رہا تو کہیں ہم نے تو اسے نہیں بولا، بچے نے اسے آگے ہیرا پھیری کی تو کہیں ہم نے ماضی میں کی نہیں کی، کہیں بچپن میں ہم نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا. ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ جب ہم اپنی اصلاح کریں گے، اپنی غلطیوں پر توبہ کریں گے تو بچوں کے اندر بھی خیر ہوگی. آیت نمبر 85 میں آئیے، ذوالقرنین نے کچھ اسباب اختیار کیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بادشاہت عطا کی، طرح طرح کے وسائل اور ریسورسز دیے. تو جب اللہ تعالیٰ وسائل دے دے، اختیارات دے دے، اقتدار دے دے، تو انسان کو اچھے اچھے کاموں میں ان سب چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے. یعنی ہم نے تمہیں اتھارٹی دی کہ چاہو تم اس کو سزا دو، جو اس پر احسان کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نہیں پوچھتے. اور پھر انصاف کی بات کیا تھی؟ یعنی نیک لوگوں کے لیے زندگی میں، دنیا میں آسانیاں ہوتی ہیں. پھر کچھ اور اسباب اختیار کیے، مشرقی کنارے پہ جا پہنچا تاکہ مدد کریں. منصف بادشاہ تھا، تو جو منصف بادشاہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خیر کا پیغام لے کے جاتے ہیں، نہ کہ یہ کہ اپنے فائدے سمیٹتے ہیں. پتہ کیا چلتا ہے کہ عادل بادشاہ جو بھی ہے وہ اپنی رعایا کی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کی سرحدوں کی اصلاح کرتا ہے، اور جس مال کو وہ بیت المال میں جمع کرواتا ہے اس مال کو اچھے پروجیکٹ میں وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. اور اچھے انتظامات کے لیے بادشاہ پر 3 شرائط عائد ہوئیں. پہلی کیا تھی کہ اس خزانے میں سے اپنے لیے کچھ بھی وہ خاص نہ کرے، یعنی ذاتی استعمال نہ کرے، اور نہ یہ نظر رکھے کہ میں کیا فائدہ اٹھاؤں. اور دوسرا کیا کہ سب سے پہلے ضرورت مند پر خرچ کرنے سے ابتدا کرے، ان کی مدد کرے، غریب لوگ اور محتاج سے وہ آغاز کرے. پھر تیسرا کہ لوگوں کے مطلبوں کے مطابق احتیاط دینے میں مساوات کا کام لے. یعنی جو لوگ اس مملکت میں بڑے بڑے کام کر رہے ہوں ان کو جب کوئی سیلری دے یا ٹوکن دے تو اس کی مساوات بڑھتی جائے، لیکن جو رعایا کی ضروریات پوری نہ کرے پھر اس کے لیے بھی وعید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کو مسلمانوں کے امور کا ولی یا ذمہ دار بنائے اور پھر ان کی ضروریات، حاجت مندی اور فقیرے میں ان کے ملنے سے گریز کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے حجاب فرما لے گا جب تک کہ وہ ضرورت مند ہوگا، محتاج ہوگا اور فقیر ہو جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے سارے کام اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہوا تھا، بلکہ آگے ان کا تعاون حاصل تھا لوگوں کا. تو جو لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں، کوئی چادریں لا رہا، کوئی ان کو تپا رہا، کوئی تانبا پسلا رہا تو کوئی الٹا رہا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ جتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں وہ سارے مل کے کرتے ہیں. تو جب ہم اکیلے سب کام کرنے کو نکلیں گے تو اپنے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کہیں بھی وہ بڑا کام نہیں ہو سکتا. اس لیے نیکیوں کے کاموں میں یہاں دوسروں سے تعاون کرنا چاہیے، وہاں دوسروں سے تعاون بھی خوشی سے لینا چاہیے، ان کو ویلکم کرنا چاہیے، ان کے آئیڈیاز کو ویلکم کیجیے، ان کو مدد دینے کی خوشی کا باعث سمجھیے، ان کو نیکی کا موقع دے رہے ہیں. کیونکہ ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی کو تکلیف دینی، اس کو کیا کہنا. نہیں،
जब आप कुछ कहते हैं, एक अच्छे काम का मौका मिलता है, तो बाद लोग कहते हैं कि इनको नेकी के काम में, बड़े बड़े कामों के बड़े खूबसूरत आइडियाज आते हैं। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग इस तरह काम नहीं करता। कुछ लोग दूर तक नहीं देख सकते चीज़ों को। कुछ लोगों की नज़र जो होती है वो करीब को भी नहीं समझ पा रही होती। उनको क्या करना चाहिए कि वो ऐसे लोग जिनको अल्लाह ने ज़हनी सलाहियत दी, लीडरशिप के मकाम पर फाइज किया, उनको चाहिए कि वो ऐसे बंदों से काम लें। ये बड़ी खसूसियत होती है कि आप किसी को काम पे लगा दें। एक ये है कि आप खुद मेहनत मजदूरी करें, जैसे कोई मजदूर कर रहा। एक ये है कि कोई ऐसा बिजनेस शुरू करें कि 1000 लोगों को अपने साथ मेहनत मजदूरी पे लगाएं, उनकी जॉब निकालें। जाहिर है कि ज़्यादा बड़ा काम है। तो हमेशा सिर्फ खुद ही काम करने का ना सोचें, दूसरों को भी काम लगाएं। इसी तरह घर के अंदर अपने बच्चों को काम लगाएं। इकट्ठे काम करने में बाहम मोहब्बत भी पैदा होती है। आयत नंबर 98, यानी मेरे रब के सामने तो ये दीवार कुछ भी नहीं है। कितनी फैसिलिटीज में इस्तेमाल नहीं करता रब को पहचानने के लिए और रब को याद करने के लिए, फिर भी इंसान जो है ना शुक्र है। यानी जो भी काम करते हैं लेकिन उन्हें उनके काम का फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। उनकी नीयत, इरादा, गम, ये सब कुछ सिर्फ दुनिया थी, और जो उन्होंने किया वो सिर्फ दुनिया के फ़ायदे के लिए किया। तो अपने कामों पर, अपनी परफॉर्मेंस पर बड़े खुश भी थे। तो इस बात की दलील क्या मिलती है कि कुछ लोग काम तो करते हैं, वो समझते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे, लेकिन इसके बावजूद उनकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। अच्छा करने के बावजूद उनको कुछ हासिल नहीं होता। वजह क्या बनती है? ये अकीदे की खराबी है, रियाकारी है। अल्लाह के लिए काम ना करना, अल्लाह की रजा के लिए मेहनत ना करना, बल्कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, ताकि मेरी तारीफ की जाए। ये चीज़ बचपन से बच्चों के दिल में डालनी चाहिए। हर एक जुमला हमें बड़ा तोलते हुए बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए कि क्या कहेंगे लोग। जैसे मेरी नाक कट जाएगी, तुम्हारा खानदान क्या कहेगा, तुम्हें कोई कबूल नहीं करेगा, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। हर वक्त लोगों की परेशानियों के दिलों में हम डाल रहे होते हैं कि लोगों की नज़र में अच्छे बनो। लोग अगर तुम्हें अच्छा समझ लेंगे तो तुम बड़ी चीज हो जाओगे। उन्होंने रिजेक्ट किया तो फिर कुछ भी नहीं। कितना आर्जी सहारा ले रहे, कितना बड़ा धोखा दे रहे, कितने बड़े नुकसान की बात हम कर रहे। सारी दुनिया भी अगर किसी को रिजेक्ट कर दे, हकीर समझने लगे, लेकिन अगर उसका मुकाम अल्लाह की निगाह में बुलंद है तो उसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर सारी दुनिया भी उसकी तारीफों के पुल बांध दे, उसको बड़े बड़े अवार्ड से नवाज दे, लेकिन अगर उसके अल्लाह के यहाँ कोई मुकाम नहीं तो उसका कोई मकाम नहीं। इसलिए कुछ भी नहीं कि अल्लाह की रजा जो है उसको सामने रखते हुए, अल्लाह की रजा को सामने रखते हुए काम करें, अपने लिए ना करें। फिर बच्चों के दिल में भी अल्लाह का खौफ पैदा करें कि अल्लाह को क्या जवाब देंगे। ये डर नहीं पैदा करें कि लोग क्या कहेंगे। ये बड़ा कमजोर बेबुनियाद एक है कि जिसके ऊपर कोई खड़ा हुआ है। दूसरा क्या कि ईमान के बगैर नेक अमाल कबूल नहीं होते, क्योंकि शिर्क करने से सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं। कुफर अमाल को ज़ाया करने का सबब बनता है। और शिर्क के असगर क्या बात मिलती है, वो है रियाकारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारे हक में सबसे ज्यादा शिर्क असगर का खौफ है। साहबा ने अर्ज किया, ये क्या होता है? आपने फरमाया, रियाकारी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब लोगों को बदला देगा, रियाकारों से कहेगा, उन हस्तियों की तरफ चले जाओ जिनके सामने दुनिया में तुमने रियाकारी की, देखो कि उनके पास कोई बदला पाते हो। आयत 105, यानी आखिरत की फिक्र के बगैर, अल्लाह पर ईमान के बगैर कोई कितना भी बड़ा काम कर ले उसको अजर नहीं मिलने वाला। कुफार के अच्छे बुरे अमाल नहीं तोले जाएंगे। मीज़ान मोमिनों के लिए है या फिर मुनाफिकीन के लिए है। कुफार का सीधा फैसला है, क्योंकि उनका ईमान ही नहीं, अच्छे बुरे काम सब बराबर हो गए। 107, ईमान लाकर अमल करने वालों की जज़ा क्या है? जन्नत में कोई बोरियत नहीं। बोरियत सिर्फ दुनिया में होता है, क्योंकि इसका मज़ा महदूद है। जन्नत में लोगों को ऐसा दिल लगेगा कि वहां से हटना भी वो नहीं चाहेंगे। लोग कहते हैं कि जब हमेशा हमेशा रहना है तो थक जाएंगे, बोर नहीं होंगे वहां पे। बोरियत तो तब होती है जब हमारे अंदर एंजॉय करने की सलाहियत नहीं होती, जब हम देख ही नहीं पाते, दुनिया की रौनकें हमें बेकार करती हैं। इसी तरह जब हमारी कैपेसिटी नहीं होती किसी चीज़ को एंजॉय करने की, वो चीज़ें हम पे बोझ हो जाती हैं। जन्नत में एंजॉय करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, साथ साथ नेमतें भी ज़्यादा हो जाएंगी। रब की मुलाकात का शौक है तो अच्छे से काम करो, बेहतरीन चीज़ें तैयार करो साथ ले जाने के लिए। रब की इबादत में किसी दूसरे को शरीक ना करो, यानी रियाकारी भी ना करो, कोई दिखावा भी ना करो, किसी और के लिए कोई काम भी ना करो। सूरतुल मरियम, पुकारने का अंदाज देखिए। अल्लाह को पुकारते हुए इंसान को आजिज़ी भी आनी चाहिए, इंकिसारी भी आनी चाहिए, अपने हाल का भी जिक्र करना चाहिए, अपने दुखों को भी बताना चाहिए, और फिर उम्मीद का इजहार करना चाहिए कि अल्लाह मैं तो इससे दुआ करके कभी महरूम नहीं रहा। हमारा क्या हाल होता है जब ज़रा ज़्यादा दुआएं कर लेते हैं तो कहते हैं इतनी दुआएं की हैं, मेरी नहीं सुनी जाएगी, लिहाजा दुआ करना हम छोड़ देते हैं।
جبکہ پیغمبروں کا معاملہ اس کے برعکس ہے، وہ دعا کر کے کہتے ہیں کہ ہم کبھی محروم نہیں رہے، ہمیں یقین ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، آج نہیں تو کل ہوں گی۔ کتنے پر امید ہیں یہ۔ اور یہ ہے کہ گزشتہ زندگی میں بہت سی دعائیں کی قبول بھی ہوئی ہیں، اس بنا پر کہا میری تو آج تک بہت سی دعائیں قبول ہوئیں۔ ہماری زندگی میں جب بہت سی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ان کو ہم بھول جاتے ہیں، ان کا ذکر نہیں کرتے کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا، جو ہم نے مانگا وہ سب دے دیا تو آئندہ بھی دے گا۔ مثبت سوچ بڑی نعمت ہے جو انسان کو بہت سے غموں سے، بہت سی فکروں سے وہ نجات دیتی ہے۔ دعا کا ایک ادب ہے کہ انسان عاجزی بھی اختیار کرے، انسان انکساری بھی اختیار کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب کسی غزوہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تو ہمیشہ دعا کرتے کہ اے اللہ تو میرا بازو ہے، تو میرا مددگار ہے، تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں تدبیر کرتا ہوں، تیری دی ہوئی طاقت کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے میں لڑائی کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کو اتنا قریب پاتے تھے کہ اس سے ساری باتیں کر رہے ہوں۔ تو دعا کے معاملے میں اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، پورے یقین سے دعا کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، یہ ہمیں مشکل لگتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ دعا کرے اور اس طرح ہرگز نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، اگر نہ چاہے تو نہ کر، کیونکہ بے شک اللہ کی ذات جو ہے اس کو کوئی مجبور کرنے والی نہیں، اللہ قبول کرتا ہے، وہ اپنی رضا سے کرتا ہے۔ آیت 6 آپ دیکھیے پیغمبروں کی دعائیں کیا ہوتی ہیں اور ان لوگوں کے لیے خیر خواہی کیا ہوتی ہے۔ لوگوں کی اصلاح اور دین کی سری بلندی کے لیے وارث مانگ رہے ہیں، انہیں یہ ڈر نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کوئی بڑی جائیداد چھوڑی جا رہی ہے، اس کو کون سنبھالے گا، اس کا مال و متاع کون دیکھ گا، انہیں فکر کیا ہے کہ ان کے اپنے مشن کا وارث کون بنے گا۔ اور جو میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں یہ میرے بعد کون بلائے گا، اور میں اب تک اپنے خاندان اور بنی اسرائیل کو سنبھالے ہوئے ہوں، ان کو مسلسل گائیڈ کرتا ہوں، میرے بعد تو کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آتا جو اس کام کو لے کے آگے چلے، تو مجھے میرا ہی بیٹا عطا کر جس کی میں ایسی پرورش کروں کہ میرے مشن کا وارث ہو جائے۔ جہاں ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے اور ہماری نسلوں میں ایسے لوگ ہوں جو اللہ کے ولی ہوں، جو اللہ کے دوست ہوں، کیونکہ کہتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یہ ایک واحد نام ہے جو اللہ نے خود رکھا، یحییٰ، بالکل یونیک سا نام۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دعا قبول کی، انہیں عزت بخشی، انہیں بیٹا دیا، اس کا نام بھی خود رکھا، اتنی اچھی دعا قبول کی، پھر اگر تمہیں پیدا کیا تو تمہارا بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے۔ آیت 10 یعنی تمہاری زبان بند ہو جائے گی۔ پھر آیت 14 میں آ کے آتا ہے کہ اللہ کی دین میں بعض بچے بچپن سے اتنے میچور اور سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ والدین کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کی صفات جہاں ہیں سورۃ ال عمران میں بھی بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے تو کیسے اچھے طریقے سے کرتا ہے، انہیں بیٹا بھی دیا، اس کے ساتھ وہ ساری کوالٹیز بھی دی جو شاید ان کے ذہن میں بھی نہیں تھی، اور اس کام کے ضروری تھا کہ ان صفات کے ساتھ ان کو پیدا کیا جائے۔ آیت 15 یاد رکھیں 3 مواقع بڑی وحشت کے موقع ہوتے ہیں۔ جب انسان ماں کی پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، یکدم اس کو وحشت ہوتی ہے کہ کہاں آ گیا، کیونکہ وہ اب تک ایک کمفرٹ میں ہوتا ہے، اتنا محفوظ ہوتا ہے، تو اچانک سے ایسی دنیا میں آ جائے تو اس کے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دوسرا جب موت کا فرشتہ آتا ہے، انسان ایسی چیز دیکھتا ہے کہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، موت کا، نزاع کا، قبر تک جانے کا بڑا وحشت کا دن ہوتا ہے، جس میں دوسرے ہی لوگ اس کو نہرا رہے، کفنا رہے، قبر میں اکیلے رکھ رہے، تو وحشت کا تو دن ہوگا۔ اب عام لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ ایسے موقعوں کو سوچتے ہی نہیں۔ پھر تیسرا کیا ہے کہ جب انسان قبروں سے سو کر اٹھیں گے، یعنی قبر سے نکلیں گے، حشر کے میدان میں لوگ بھاگ رہے ہوں گے، ہر طرف عجیب سی کیفیت ہوگی، ہر چیز بدل چکی ہوگی، وہ بھی وحشت کا دن ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو ان تینوں دنوں میں سلامتی کا وعدہ کیا کہ ان تیری تینوں اوقات میں وحشت نہیں ہے۔ اپنے لیے دعا مانگیے، یا اللہ ہمارے لیے بھی موت کے دن، قبر کے دن، آخرت کے دن وحشت نہ ہو، ہمیں تو اپنی سلامتی سے نواز دینا۔ آیت 18 کیونکہ ان کا کبھی کسی مرد سے انٹریکشن نہیں ہوا تھا، حضرت مریم کا، اور وہ عبادت کے لیے آئی تھیں تو اپنی عبادت گاہ میں ایک مرد کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئیں، تو انہوں نے اس مرد کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کا خوف دلایا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے، کیا کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، یعنی کوئی سبب نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کا، تکلیف بھی تھی، اس بات کا خوف بھی تھا کہ اب بچے کو لے کر وہ کہاں جائیں گی، کہاں وہ خود اتنی پرہیزگار اور نیک مشہور تھی، اور ایک نیک پاک دامن عورت سے ایسی چیز کی توقع کوئی کرنا، یہ اس کی عزت کا بڑا خوف تھا، غمگین تھا، تکلیف میں تھی، فزیکلی پریشانی تھی۔ تو یاد رکھیے آیت نمبر 25 رزق کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہوتے ہیں، یعنی اب کھجوریں تھیں لیکن ہلانی خود پڑیں گی، رزق تو اللہ کی طرف سے آتا ہے،
اوپر آتا ہے، لیکن محنت جو ہے وہ انسان کو خود کرنی پڑتی ہے، اور وہ محنت اس تکلیف کے وقت بھی اس کو کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ایک وقت وہ ورزش بھی ہو جائے گا، پھر طاقت بھی ملے گی۔ اسی لیے اس آیت کو دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ بچے کے لیے جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہو تو کھجور سب سے بہترین چیز ہے، یعنی پانی اور کھجور۔ آج کا دیکھیے افطار کے وقت لمبے دنوں کے بعد جب پانی اور کھجور ہم کھاتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ ہم سیراب ہو گئے، ہمیں کچھ کھانے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ برکت ہے رمضان کی، یہ سحری کی، یہ افطاری کی۔ سبحان اللہ، ایک عجیب تجربہ ہے، سب بھی اس سے گزرے ہوں گے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ڈر لگا ہوا تھا کہ گرمیاں آنے لگی ہیں، رمضان میں مشکل ہو جانا ہے، لنچ ٹائم پہ بڑی سخت بھوک لگتی ہے۔ کہاں گئی وہ ساری؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ زبردست روحانی ایک تجربہ ہے جو اللہ ہر سال ہمیں کرواتے ہیں، فزیکلی بھی، روحانی بھی، جذباتی بھی، ہر طرح کا تزکیہ اللہ تعالیٰ بندوں کا کرتا ہے۔ رمضان بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بہرحال یہاں پہ جو بات کی جا رہی وہ یہ ہے کہ انسان رزق کی تلاش میں کوئی نہ کوئی سبب ہیلا کرے، ایسے بیٹھا نہ رہے، یہ نہ کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں کچھ میرے آگے آ جائے گا، ایسا نہیں ہے، ساتھ کوشش بھی تو کرنی ہے۔ آیت نمبر 26۔ اب آئیں گے الزامات اور ان کے جواب میں پھر خاموشی۔ کتنا زبردست حل بتایا گیا۔ ان کی شریعت میں چپ کا روزہ ہوتا، شکر ہماری نہیں ہے، ورنہ ہم دورے قرآن کیسے کرتے۔ ایک اور بات یہ کہ چپ اللہ کے لیے اور بولنا بھی اللہ کے لیے۔ اصل عبادت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ پسند کرے اس کو اس کے وقت پر کر لینا، یہ اصل اطاعت ہے۔ اب ان کے عقل میں جو لاجک یہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں، ان کو دیکھنا پڑتا تھا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اور کسی مقرر وقت پہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہ رہے ہیں۔ سحری کے وقت کھانا روک دیں، افطاری کے وقت بھوک روک دیں، کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں، چاہے پانی کے گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں اللہ نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، بس چپ رہنا ہے۔ یہ تو کچھ اچھا نہیں کیا، یعنی انہوں نے کہا تم نے اچھا ہی نہیں کیا۔ اب سبحان اللہ، بچہ جو گود میں ہے ماں کی، اس کو نبوت اختیار دے دی گئی کہ بڑا ہوگا اس کے کام کیا ہوگا۔ خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا گیا، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب بھی کوئی کرسچن آپ سے ملے، عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن جو ہے وہ پوچھنا چاہے کہ ہمارے دین میں کیا ہے، اس کو سورۃ مریم پڑھنے کے لیے دیا کریں کہ ہماری کتاب حضرت مریم کے بارے میں کیا کہتی ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ آیت نمبر 31۔ کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں، یہاں جاتے ہیں خیر پھیلاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کی خوشی اور آرام کا سبب بنتے ہیں، ایسے لوگ بڑے مبارک ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں، خیر کے تالے ہوتے ہیں ان کے پاس، یعنی یہ بات ایک حدیث ہے اس کے مفہوم سے لی گئی۔ تو کچھ لوگوں سے آپ خیر کی توقع کر ہی نہیں سکتے، وہ آئیں گے تو آپ پہلے ہی گھبرا اٹھتے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا بات کریں گے، کون سا تانا دیں گے، کہاں سے نقصان کریں گے، کس بات پہ تنقید کریں گے، کیا چیز خراب کریں گے، کیا یہ ساری چیزیں تو شر سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ نے ان کو مبارک بنایا، یہاں بھی ہوں، وجعلنی مبارکن اینما کنت۔ آیت نمبر 22۔ والدین نہیں، صرف والدہ، کیونکہ والد تو تھے ہی نہیں۔ اس میں آپ دیکھیے ایک طرف حقوق اللہ کی بات ہے، دوسری طرف حقوق العباد کی بات ہے۔ اللہ کی عبادت میں صلاۃ و زکوٰۃ، اور پھر ماں کے ساتھ حسن سلوک، کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ ان صفات کا خاص طور پہ کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ آج امت مسلمہ کے یہ حال ہے، نماز ختم ہوگی، زکوٰۃ ختم ہوگی، کسی وقت بھی جا کے مسجد میں دیکھیں کتنے لوگ ملیں گے ہمیں۔ گھروں کے اندر آپ دیکھیں کیا اہتمام ہے ہمارا نماز کا، زکوٰۃ منمانی طریقے سے ہم دے لیتے ہیں، کسی کو دینی ہے کس کو نہیں دینی کوئی نہیں، باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے کبھی زکوٰۃ جو ہے سالانہ ہم نہیں نکالتے، کیونکہ زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک اس کی نیت نہ ہو، جب تک اس کا حساب کتاب نہ ہو، اور جب تک وہ ان لوگوں کو نہ دی جائے جن کو دینا ضروری ہے، یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف والدین کے ساتھ اچھا سلوک، آج اولاد کیا کر رہی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل جو تھے ان کے اندر یہی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام خوبیوں کو لے کر آئے تھے، اور والدہ کے حال اس لیے کہ ان کے معاشرے میں عورت بڑی کمزور تھی، عورت کے حقوق نہیں تھے۔ دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میں اپنے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو یہ اصل میں عورت کے حقوق کی بات تھی۔ آیت نمبر 33۔ وہی 3 مواقع بیان کیے جا رہے وحشت میں، ان میں سلامتی کی بات ہے۔ آیت نمبر 39 میں آتا ہے، حسرت کہتے ہیں شدید ندامت، ایسی چیز پر مر مٹنا جو انسان سے چھوٹ گئی ہو، اسے پکڑنا ممکن نہ ہو، یعنی کوئی ہماری اپارچونٹی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، قیمتی چیز فوت ہو جائے۔ تو قیامت کے دن کو یوم الحسرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے دن سب اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر سخت نادم ہوں گے، حتیٰ کہ مومن بھی نادم ہوگا۔ اس دن سوچے گا کہ میں نے اپنا وقت فلاں والا ٹائم کیوں ضائع کیا،
اس کام میں کیوں پڑی رہی، میں نے بہتر طریقہ اس سے اختیار کیوں نہیں کیا۔ یاد رکھیے ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ قیامت والے دن انسان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہے، اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہے۔ جو آدمی اپنے بستر پر آئے یعنی سونے کے لیے لیکن وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ سونا بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جو ذکر کر کے سوتا ہے، وضو کی حالت میں سوتا ہے، اس کی ساری رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ آیت نمبر 41 بڑے سچے انسان تھے صدیق۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچ بولنے والا ہو، سچ پر قائم رہنے والا ہو، اس لیے بھی صدیق کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی، رسولوں کی، قیامت کی، اللہ کی احکامات کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد والدین سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہے۔ کتنی زبردست لاجک دی، 3 آیات آگے بھی آیات پہ، یعنی پیار سے بات کر رہے۔ والدین کو بھی اگر کوئی سمجھانا ہے تو پیار اور محبت سے سمجھائیں، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے مجرم کیوں نہ ہو، لیکن ان کی بات کرتے ہوئے کیا کرنا ہے، ادب لازم ہے۔ آیت نمبر 48 وہی امید والی بات ہے، الا کون بدعاء ربک شقیا، یعنی رب سننے والا ہے، کوئی نا امیدی نہیں، کوئی مایوسی نہیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ والدین، رشتہ دار، ماں باپ، خاندان، کنبہ، قبیلہ، دوست، ارادکا، ان سب کا بہترین نعم البدل دیا، اور وہ کیا دیا، نیک اولاد دی۔ بعض اوقات انسان ماں باپ کے گھر دکھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے اس کو سسرال میں زیادہ سکھ دے دیتا ہے۔ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کبھی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جاتی ہے۔ انسان کو اللہ کی طرف سے خیر مانگتے رہنا چاہیے، یعنی دنیا میں بھی اچھا نام دیا۔ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَنَادَيْنَاهُ، 5 آیات میں اللہ نے ندا کے ساتھ کلام کی ابتدا کی، یعنی اللہ نے جو کلام کیا آواز کے ساتھ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا خاص قرب نصیب ہوا۔ مجاہد سائد میں فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ 70,000 پردے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ وہ دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ رہ گیا۔ جب اس جگہ دیکھا اور لوح محفوظ پر چلنے والے کلموں کی آواز سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فرمائش کی، قال ربی ارنی انظر الیک، اے رب مجھے دکھا دیجئے میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا قرب ہے، لیکن عام انسان کو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو نماز میں ہوتا ہے، وہ سجدوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے سجدہ کرتے ہوئے پیار سے سجدہ کیجیے کہ اپنے رب کے قریب ترین ہے، دل سے دعا مانگا کریے۔ ایک طریقہ جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی مسنون قرآنی دعاؤں کی کتاب شروع میں جو دعائیں لکھی ہوتی ہیں، جیسے اللہم فقہنی فی الدین، چند سیکنڈ رکھتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے، یا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہم اغفر لی وارحمنی۔ آج کل ہم عام دنوں سے زیادہ سجدے کر رہے تو امام کے پیچھے سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر فٹافٹ اپنی دعا کیجیے، دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح آپ ایسے جب بھی نماز پڑھ رہی ہوں اللہ کے قریب ہوتی ہیں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے، اپنی دعا کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں لمبی چاہے لمبی نہیں پڑھ رہی، وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں وہ چلتے پھرتے پڑھنے رہیے، جیسے جلدی وہ پڑھتی جائیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ چھوٹی سی دعا تو مانگی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ قبول کر لے، پتہ نہیں کتنی خیر و بھلائی کے خزانے جو ہم آپ کے لیے کھل جائے۔ رمضان کے بعد معلوم نہیں ہونے کیونکہ کیسے ہمیں موقع ملے تو رب کو پکارنا چاہیے، رب کے قریب جا کر رب سے دعا کرنی چاہیے، یعنی سجدوں میں۔ آیت 53 دلچسپ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا ہمیں ذکر نہیں ملتا لیکن ان کے بھائی کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو بھائی کی شکل میں سپورٹ ملتی ہے، کسی کو اولاد کی شکل میں ملتی ہے، تو اس کے لیے انسان جو ہے اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ ہائے فلاں کے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں کے بچے تو بڑے نیک ہیں، معلوم نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کس نیک کس انسان کے ساتھ ملا دے اور آپ کے لیے بچوں سے بھی زیادہ دین میں وہ آپ کے کام کو آگے لے کے جائے۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھیے، خوش رہنا سیکھیے۔ آیت نمبر 54 ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق و یعقوب علیہ السلام دیے، لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی دیے تھے جو حضرت ہاجرہ سے تھے، اور ایک بیٹے سے فوراً آگے نسل چل پڑی، لیکن دوسرے بیٹے سے فوراً نسل نہیں چلی۔ کئی 100 سال کے بعد جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں عظیم ترین بیٹا عطا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔
انہوں نے آپ کے لیے دعا کی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری نسلوں میں برکت ہو جاتی ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دعائیں مانگتا رہتا ہے، اللہ دعا راگاہ نہیں کرتا، صدیوں بعد کوئی ایسا بچہ نسل میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کسی کی دعا کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اس کی اولاد اور اولادوں کی اولاد کے لیے دعا کرتے رہیں، یعنی اپنی جنریشن کے لیے دعا کیجیے۔ اگر اتنے بچے فرما بردار نہیں تو غم نہ کیجیے، کوئی پتہ نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ انہ کان صادق الوعد، دیکھیے کتنی دفعہ قرآن میں وعدے کا ذکر ہے۔ ہم سب کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، کسی سے کچھ کہیں تو وہ کر کے دکھائیں، اللہ سے وعدہ کریں تو کوئی نظر مان لیں، منت بندوں سے کوئی وعدہ تو حق الامتحان اس کو نبھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بندے کی وعدے کی پابندی کی وجہ سے یہ صفت بیان کی۔ انبیاء کے اخلاق میں یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوبی تھی کہ وہ صادق تھے اور وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 55 میں خوبی کیا تھی اسماعیل علیہ السلام کی؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اور والدہ کا فرما بردار ہوں۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام نے خود یہ نہیں کہا کہ خود نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس راہ پہ لگاتے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، جب وہ 10 کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو، ان کے بستر آپس میں جدا کر دو، یعنی 10 سال کے بعد پھر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے بچوں کی نماز میں۔ تو یہاں سچائی کا ذکر کیا گیا، بات سچائی کی ہے، وعدے کی ہے۔ 58 یعنی آیات سن کر ان کے دل پر ایسی کیفیت آتی ہے، کیفیت صرف اس پر آ سکتی ہے جو قرآن سمجھنے والا ہو۔ 59 میں نالائق اولاد کون سی ہوتی ہے؟ جو نماز چھوڑ دے، دنیا کے پیچھے لگ جائے۔ فسوف یلقون غیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غج یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی ہے، اس کی خوراک بہت بری ہے، جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کو وہاں ٹھکانہ ملے گا۔ تو انسان کو اپنی نماز کی وقفاً توقفاً دیکھ بھال کرتی رہنا چاہیے، کیونکہ نماز کو ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا ہے، اور اس میں نماز کو یا تو پڑھنا ہی نہیں، یہ بھی نماز ضائع کرنا ہے، یا پڑھنا تو لیٹ کر کے پڑھنا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہی ہے۔ لوگوں نے ابن مسعود سے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مراد نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اصل وقت ہی اس کا نکل جائے۔ لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنا اس کو ترک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ نماز چھوڑ دیتے پھر تو وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ ابن مسعود کا کہنا ہے کہ صحابہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر رویا کرتے تھے، یعنی ٹائم لیٹ ہو گیا تو رونا شروع کر دیتے تھے، ایسا کیوں ہوا؟ امام زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک کی خدمت میں گیا، آپ اس وقت رو رہے تھے، میں نے عرض کیا کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا کہ اب میں اس نماز کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی چیز نہیں پاتا، اور اب اس نماز کو بھی میں نے ضائع کر دیا، یعنی اس کو تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ وہ لیٹ پڑھنے پر رو رہے تھے، لیکن جو پڑھے ہی نہیں ان کی تو پھر موت کا منظر کیا ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، پندلی کے ساتھ پندلی ان کی لپٹ جائے گی، یعنی موت کا وقت آئے گا، اس نے تیرے رب کی طرف مانگی ہے، نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز ادا کی، لیکن جٹلایا اور منہ پھیرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جس میں ایک شخص کا سر جو ہے وہ کچلا جا رہا تھا، جو قرآن کا حافظ تھا لیکن قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر وہ سو جاتا تھا، یعنی نمازوں کی پرواہ ہی نہیں کرتا تھا۔ تو ہمیں بچنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین معنوں میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ یاد رکھیے اللہ نام صرف اللہ کا ہی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک اپنا ذاتی نام میں آ جاتا ہے۔ کسی بندے کو اللہ کا نام رکھنا جائز نہیں کہ وہ اللہ رکھے صرف۔ تو یہاں 2 باتوں کا ذکر ہے، وَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادِهِ، تو عبادت جو ہے وہ صبر اور مجاہدہ کا محتاج ہے، یعنی عبادت کے لیے صبر بھی چاہیے، محنت بھی چاہیے، انسان کو اپنے نفس کو اس پر لانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، یعنی شاید جو لوگوں کے لیڈر اور سردار ہوں گے 71 میں جنت کا راستہ جاتا ہی جہنم کے اوپر سے ہے، اس پل سے گزرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان جہنم سے گزریں گے، جہنم کے اوپر سے، پھر بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے، یعنی کوئی تیز نکلے گا، کوئی آہستہ، کوئی رکھراتا، کوئی نیچے گر جائے گا، پھر وہاں سے اس کو نکالا جائے گا۔ عبداللہ بن رواحہ اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھے ہوئے رونے لگے، ان کی بیوی بھی رونے لگی، پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے تو میں بھی رونے لگ گئی۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ کا یہ قول یاد آ گیا، وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، مجھے نہیں پتا میں وہاں سے کیسے نجات پاؤں گا یا نہیں، کیسے گزروں گا اس پل سے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ غم ہے کہ ہم پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ وہ کون سے ہمارے اعمال ہیں جن کو کرنے سے پورے صراط جو ہماری آسانی ہو جائے؟
ابو میسرہ جب اپنے بستر پر سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا. پھر وہ رونے لگتے تو پوچھا جاتا کیوں رو رہے؟ وہ کہتے ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ ہم جہنم پہ وارد ہوں گے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہاں سے ہم نکل بھی پائیں گے یا نہیں، یعنی پل کو پار کر بھی پائیں گے یا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن پوری صراط لایا جائے گا، جہنم کی پشت پہ لا کر رکھا جائے گا. تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ جی پوری صراط ہے کیا چیز؟ آپ نے فرمایا یہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، اس پر کانٹے بھی ہیں جو چوڑے ہیں، اس پر ٹیڑھے کانٹے بھی ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں، یہ نسادان کہا جاتا ہے، یعنی ہر طرح کی چیز اس پل پہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پل صراط نصب کیا جائے گا جو اس طرح کی دھار کی طرح ہوگا، یعنی تلوار کی دھار جس طرح ہوتی ہے. تو فرشتے پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ کس طرح عبور تو کروائے گا؟ اللہ فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا جب پار کروا دوں گا. وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسے کرنے کا حق ہے. ابو سعید خضری کہتے ہیں جب مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس کو دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہیں، پل صراط کے گزرنے کی رفتار اعمال کے مطابق ہے، وہاں اعمال کام آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا آپ ہمیں وہاں یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ان میں سے ایک مقام پل صراط سے گزرنا ہے. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ متقی لوگوں کو اس سے بچا لیا جائے گا. وہاں لوگ ڈوبتے ہوئے گزریں گے، کچھ چلتے ہوئے گزریں گے، کچھ گھسیٹتے ہوئے، کچھ گھٹنوں کے بل. تو اللہ سے جو جتنا ڈرتا ہے، جتنے نیک اعمال کرتا ہے، جتنے اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اتنے ہی تیزی سے وہاں سے گزرے گا. آیت نمبر 74. یاد رکھیں اچھے لباس، اچھے رہن سہن، اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جسم، ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو انسان کے دل کو دیکھتا ہے، اس میں کتنا تقویٰ ہے. انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر کے لایا، اور نیکی کے راستے پر چلنے کا نتیجہ کیا ہے؟ آگے نیکوں سے ہماری ملاقات ہے. یاد رکھے ہر شخص نیک عمل یا نیک کرنے کی جو بھی کوشش کرتا ہے، جو بھی وہ محنت کرتا ہے، اللہ اس کوشش کے بدلے اس کو ایک اور نیکی کی توفیق دے دیتا ہے. والباقیات الصالحات کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کو پڑھیے، بار بار اس کی ود کرنا سٹارٹ کیجیے. یعنی اولاد، مال سب پیچھے رہ جانا، انسان نے اکیلا رب کے حضور جانا، قبر میں اکیلا ہونا، آخرت میں اکیلا اٹھنا ہے. تو جو غیر اللہ سے مدد کرتا ہے وہ بے یار و مددگار ہی رہتا ہے. خواہشات میں مبتلا کرتے رہتے ہیں، وہ فساد کی راہوں میں شیطان لے آتا ہے. شرک سے ساری مخلوق کو ڈرنا چاہیے، کانپنا چاہیے. تو مومنوں کے آپس میں محبت جو ہے یہ اللہ کا انعام ہے. آیت 96 یعنی اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، بندے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، نیک لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں. حرم بن عیان کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے مومنین کی محبت عطا کرتا ہے. مشہور حدیث جبرائیل تو پتہ ہی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں کہ آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں، ساتوں آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر ہر آسمان والا اس سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ محبت دنیا تک آ جاتی ہے، پھر اس کا ذکر زمین پر آتا ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ کسی بندے کو اللہ لوگوں کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے. تو آیت نمبر 97 بحث کرنے والوں کو ڈرائیں، یعنی بحث سے بچنا چاہیے. سورۃ طہ. نصیحت وہ ہوتی ہے جس کو سن کر دل نرم ہو جائے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے لگیں اور ڈرنے والے نصیحت قبول کریں. یہ پہلا پیغام جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے بعد دیا گیا وہ کیا تھا کہ اللہ کی عبادت، اور ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہی میسج کیا کہ نماز کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ عبادت میں بھی سب سے پہلی عبادت کیا ہے؟ توحید کے بعد نماز کو قائم کرے. ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے گا، اور یہ مقصد قیامت کے آنے کا. یعنی آپ دیکھیے کہ لوگوں کو قیامت کا ذکر پسند نہیں ہوتا، موت کا ذکر پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کیسی باتیں نہ کیا کرو. یہ کرنے کی باتیں ہیں اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، خود اپنے آپ کو ستانے میں، لیکن یہ حقیقت ہے، موت نے آنا ہے، اور یہ موت کے آنے کا مقصد ہے کہ ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پا لے.
وہ لاٹھی جو تھی یہ عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اس لیے کہ متوجہ ہوں، اس کی اہمیت جانیں، فائدے بتائے جا رہے، اتنے میں اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کو نیچے پھینک دیں۔ آیت نمبر 25، جب سینہ کھل جاتا ہے تو اللہ حق قبول کرنے جو ہوتا ہے اس کو بڑا آسان کر دیتا ہے اور انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ٹیسٹ مجھے سمجھ آ جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے یقین میں اضافہ ہو، میرے ایمان میں اضافہ ہو، میری بزدلی ختم ہو، میرا اللہ پر بھروسہ زیادہ ہو، اور جو بھی کام کرنے جا رہی ہوں بہتر طریقے سے کریں۔ چاہے کوئی رشتہ ہی لے کیوں نہ جا رہی ہو، فوراً کہیے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی میرا سینہ کھول دے، مجھے صحیح بات سمجھا دے، میں جو بھی کہنا چاہ رہی ہوں وہ دوسروں کو سمجھ آ جائے۔ بہت دفعہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ فساد کا باعث بن جاتی ہے، ہم کہنا کچھ اور جاتے ہیں، دوسرا سمجھنا کچھ اور چاہتا ہے، تو جب بھی بات شروع کریں دوسرا بھڑک اٹھتا ہے، تو دھیان رکھیے جب بھی پڑھنے لگیں، جب دوسرے کا کچھ بھی کہنے لگیں تو اس وقت ضرور یہ دعا پڑھیے کہ آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ اس کا اثر رکھے۔ یہ ہے خیریت، یعنی دوسروں کو کام میں شریک بھی کرنا، دوسروں سے نیکیوں کے کام بھی لینا، ان کو اپنا مددگار بنا دینا۔ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قبول کی، سبحان اللہ۔ یعنی خفیہ اشارہ کیا، کسی کو پتہ نہیں کہ بات کس تک پہنچی۔ 39 یعنی تیرے دشمن بھی کچھ محبت کریں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پانی میں تھے، ان کی بہن جو تھی وہ ساحل پہ چل رہی تھی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام 8 سے 10 سال مدین میں رہے، بکریاں چراتے رہے۔ تو یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات اللہ بیان کر رہے کہ کہاں کہاں سے وہ گزرے۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کچھ پانے کے لیے انسان کو زندگی میں کچھ کہیں پہ گرنا پڑتا ہے، کہیں پہ مشکل سے چلنا پڑتا ہے، راستے میں کیسے کیسے لوگ ملتے ہیں، کیسے کیسے حادثے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کو بچا رہا ہوتا ہے۔ یہ وقت مقرر ہے اس کی نبوت کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ سے کلام کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے کام کا بنا لے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کام کا بناتے ہیں تو بہت تھکی ہوئی چیزیں، یعنی بہت مشکلیں بھی ہمیں پیش آتی ہیں، ان پہ صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ لیکن یہ صرف ایک خوش قسمتی ہے انسان کی، وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے جس کو اللہ اپنے دین کے لیے چن لے۔ آیت 42، کام کریں لیکن ساتھ ذکر نہیں چھوڑنا۔ فرعون کے پاس بھیجا جا رہا، فرعون کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنی ہے، تو پھر عام انسان سے ہمیں کیسے بات کرنی چاہیے؟ آرام سے مشکل بات بھی آرام سے کریں، کیونکہ نرم گفتگو جو ہے نا یہ صدقہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا تو یقیناً اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازا گیا۔ نرم گفتگو کے بدلے جنت میں خوبصورت بالا خانے ملنے ہیں، یعنی بڑا دن ہونا ہے۔ آیت 69، یہ بھی جادو کے توڑ کے یہ بہترین آیات ہیں، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اگر انسان کو کوئی بھی تکلیف ہو تو اللہ کی طرف وہ رجوع کرے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے، اللہ پہ توکل کرے، وظائف اذکار پڑھے، اور جادوگروں کی شر سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دے۔ آیت نمبر 72، اہل ایمان جو بھی ہیں اور دوسروں کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ ایمان والے اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، جب کوئی نیک کام کرنے کو نکلیں نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ ڈرا رہے ہوتے ہیں اگر یہ کام کیا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ مثلا اگر آپ نے کسی قبر والے کی منت مانی ہوئی ہے کہ اس پہ قبر پر جا کے چڑھائیں گے، تو وہ کیسے چڑھانا ہے؟ نہیں اگر چڑھا پائے تو لوگ کہتے ہیں دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں ایسی دھمکیوں سے نہیں ڈرنا چاہیے اور نہ ایسی باتوں سے خوف ہونا چاہیے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آیت 73، یعنی سب کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ جادوگر کتنے گناہ کا کام ہے، فوراً توبہ کرنے لگتے ہیں۔ یعنی توبہ نہیں کی، کفر پہ لگے رہے، گناہوں کے اندر ایسی دنیا سے چلا گیا، تو پھر تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا، وہاں کی زندگی نہیں ہے اور نہ موت ہے۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی بلند درجات ہیں۔ 76، جو تزکیے کے طریقے پر عمل پیرا رہا، اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ کرتا رہا توبہ، تو کہتے ہیں کہ سارے بنی آدم جو خطا کار ہیں۔ بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ 79، کیونکہ انجام اچھا نہیں ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو بہت بڑی تعمیرات کی، ملک کو بڑی ترقی کی، دنیاوی اعتبار سے بڑا مقام بادشاہ تھا، لیکن انجام کے اعتبار سے نہ ہوا۔ تو ہر وہ کام جس کا انجام اچھا نہ ہو وہ اچھا کام نہیں ہوتا، بظاہر وہ کتنا چمکدار کیوں نہ نظر آئے، بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی وہ خوبصورت کیوں نہ نظر آئے۔ تاجیل ہوتی ہے عجلت، پسند نہیں، یعنی نیک کاموں کی طرف جلدی کیجیے، اللہ کی رضامندی کی طرف آگے بڑھ جائیے دوسروں سے، یہ قابل تعریف چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ غصے میں تھے، ہارون علیہ السلام بڑے پیار سے ان سے بات کرتے اور پیار سے ان کو سمجھاتے تھے۔ تو دوسری یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہارون علیہ السلام کے اندر بھی بڑی حکمت تھی فتنہ فساد سے بچنے کے لیے۔ کہا موسیٰ آتے ہی فیصلہ کریں گے، میں اب اس معاملے کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں۔ سمجھایا ضرور لیکن ان پر سختی نہیں کی۔
آیت 97 دیکھیے سامری کو سزا دی جا رہی اور سزا موت تک کے لیے ہے. اس طرح کے پاگل پن کی حرکتیں کرے کہ کسی کو اپنے قریب نہ آنے دے. اور پھر وہ جو بچھڑا تھا، سونے کا تھا، زیورات کا تھا، چاہتے تو دنیاوی فائدے کے رکھ سکتے، لیکن اب اس کے ساتھ کیا کنسپ وابستہ ہو گیا، اس کو جلانے کی بات کی گئی، اس کو جلا دیا جائے. آیت 98 ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. آیت کرسی میں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ وسیع کرسی السماوات والارض. اس کی کرسی نے تو، اللہ نے تو ہر چیز آسمان و زمین کا اپنے علم میں رکھا ہوا. آیت 100 اعتراض کیا ہے؟ منہ موڑنا کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں، اس کو اٹھانا ہی نہیں، اس کو کھولنا ہی نہیں، اس کو پڑھنا ہی نہیں، اس کو سمجھنا ہی نہیں، اس پر عمل ہی نہیں کرنا، اسے آگے پڑھانا ہی نہیں. گویا وہ چیز ہماری زندگی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو یہ قرآن سے ہمارا اعراض ہے اور یہ بڑا گناہ ہے. جو قرآن سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. آیت 10 کو دنیا میں ہاتھ کب نیلے ہونے لگتے ہیں؟ بعض اوقات آپ دیکھیں گے بچے کے چہرے بالکل نیلا ہو جاتا ہے غم و تکلیف کی شدت سے. تو مجرم کو جب اٹھایا جائے گا غم اور غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ جو ہوگا وہ نیلا ہو جائے گا. یاد رکھیے قیامت کے دن انسان کو دنیا کی زندگی بڑی چھوٹی معلوم ہوگی. یہ اتنی لمبی لمبی زندگیاں، 60 سال، 70، 100 سال. وہاں جا کر انسان کہے گا کہ دن کا کچھ حصہ وہ رہے گا. کوئی کہے گا بس 10 دن، کوئی کہے گا بس 1 دن. اللہ اکبر! ایک دن کے لیے کتنی محنت کر رہے ہم، اور آخرت جو ہمیشہ کے لیے ہے اس کے لیے کیا بھیج رہے. آیت نمبر 114 ابن مسعود جب یہ دعا پڑھتے تو دعا کرتے اللہم زدنا ایمانا، یعنی اے اللہ ہمارے علم میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے یقین میں تو اضافہ کر. تو ہمیں علم کے اضافے کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے. بعض اوقات ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نے ایک ایک آیت پر 100 تفاسیر کا مطالعہ کیا اور پھر اللہ سے فہم کی دعا کرتے رہے اور کہتے رہے یا معلم آدم و ابراہیم علمنی، اے آدم اور ابراہیم کو تعلیم دینے والے مجھے بھی تعلیم دے گے. کبھی اپنے علم پہ غرور نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ یہ دعا مانگتے کہ اے اللہ مجھے جو علم نصیب فرمایا اس سے مجھے فائدہ پہنچا، مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے، مجھے ایسا علم دے جس کے ذریعے میں فائدہ اٹھا سکوں. تو اصل میں انسان کی بڑی ویکنس ہوتی ہے کہ زندگی زیادہ مل جائے، اس کے کچھ بھی کرنا پڑے تو گزرے. لالچ میں آ جاتا ہے انسان کہ وہ زیادہ دیر جیے، اسے موت نہ آئے، لیٹ موت آئے، چلو کوئی بات نہیں، پھل نہیں ہے نا، کھا لیں گے. انسان کی چکنی چکنی باتوں پر آ کے زندگی ہمارا اگر نہیں بدلتا، خاص طور پر اس بات پہ جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، وہ زندگی ہماری ناکارہ ہے. آیت نمبر 121 اللہ نے ان کو اتنی سمجھ دی تھی کہ ننگے نہیں رہنا. ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے ضمانت دی کہ جو قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، آخرت میں محروم نہیں ہوگا. تب انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. آیت 124 استغفر اللہ، یہ اللہ کی یاد سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے. ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی مرضی کی زندگی گزارنے کے باوجود زندگی تنگ ہو رہی، نہ اطمینان طلب ہے، نہ سینہ کھلا ہے. خوشحالی ظاہر بے شک ہے، مال و دولت ہے، ساری نعمتیں ہیں، مرضی کا لباس پہنا ہے، مرضی کا کھانا کھانا ہے، مرضی کے ملک اور شہر میں رہتا ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو پریشانی، حیرت اور شک میں ہمیشہ وہ رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ کہا تمہیں کیا معلوم کہ تنگ حالی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے. کیا تم جانتے ہو کہ وہ سانپ کیسا ہوتا ہے؟ وہ 70 سانپ اسدے ہوتے ہیں اور ہر اسدے کے 7 سر ہوتے ہیں. وہ قیامت تک اسے دستے اور نوچتے رہیں گے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آیت نمبر 26 تو یہاں سے بھلائی کے مراد صرف یہ نہیں کہ کوئی سورج یاد کی اور بھول گیا، اس سے مراد دنیا کی ہر وہ بات چھوڑ دینا، یعنی قرآن پڑھ کر چھوڑ دینا، سمجھ کر اللہ کی آیات کو جان کر اس کو چھوڑ دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، لوگوں کے سامنے ایمان کی راہیں روشن ہوئی، اس کے بعد بجھ گئی وہ روشنی، انہوں نے سے اعراض برتا. یاد رکھیے ہر صاحب قرآن کو چاہیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اسے ساری زندگی وہ پڑھتا رہے، وہ سمجھتا رہے، کیونکہ یہ چراغ کی طرح ہے جو راستے کی زندگی میں صراط مستقیم پر چلنے کے ضروری ہے، کیونکہ اندھیرے میں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا راستہ بدل دیں. ایک دفعہ جاننا کسی چیز کو کافی نہیں ہوتا. ہم سب بڑے بھولنے والے ہیں، یا بھولنے کی تو سزا دی جا رہی، تو بھولنے کا علاج کیا ہے؟ اس کو بار بار پڑھے، پھر پڑھے.
پیچھے بھی آیا ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے کہ جب بھی سینہ تنگ ہو فوراً تسبیح کرے، سجدہ کرے. یہاں پہ بھی تسبیح کا ذکر ہے، یعنی جب کوئی تکلیف پہنچے تو کثرت سے تسبیح کرنا شروع کریں، خاص طور پر فجر کے بعد، مغرب سے پہلے. یہ دل کے راحت کا سبب بنتا ہے. آیت 32 یاد رکھے، ہمیں خود بھی نماز پڑھنی ہے، بچوں کو بھی پڑھانی ہے، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے. ابن مسعود فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف نماز ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہماری نماز کا ہونا ہے. نماز کی حفاظت کرنے والے اللہ کے فضل میں ہوں گے. کسی بھی طرح کی پریشانی جو ہے ہمیں نماز کی طرف فوراً لوٹنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے والا بنائے، ہمیں جنت الفردوس میں سب کو اکٹھا کرے، جہنم سے بچا لے، کل صلاح سے آسانی سے گزار دے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ